بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ وردان نے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہا، اے میرے محافظوں جلدی دوڑو، میں نے عربوں کے سردار پر قابو پا لیا ہے۔ وردان کی آواز سن کر ٹیلے کی پشت میں چھپے ہوئے صحابی رسول دوڑے۔ وردان نے گمان کیا کہ یہ میرے آدمی آ رہے ہیں، لیکن ایک لمحہ میں اس کا دل دک دک کرنے لگا۔ حضرت درار کو تیز آندھی کی مانند اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے اور حضرت خالد کے قدم پکڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ اتنی دیر میں تو حضرت درار آ پہنچے۔ انہوں نے وردان پر وار کرنے کا قصد کیا، لیکن حضرت خالد نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ وہ رک گئے۔ حضرت درار کے ساتھی بھی آ پہنچے۔ 11 مجاہدوں کے حصار میں رومی لشکر کا سردار قسم پرسی کے عالم میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ امان امان کہہ کر التجا کرتا تھا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ امان اس کو دی جاتی ہے جو امان کا مستحق ہو۔ تو نے صلح کے بہانے مکر و فریب کی چال بچھائی اور خود پھنس گیا۔ حضرت خالد نے اتنا فرمانے کے بعد حضرت درار کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں حکم دے دیا، اور حضرت درار نے وردان کی شہرگ پر تلوار کا وار کیا۔ وردان کی موت کی آخری ہچکی بھی نہ نکلی اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ حضرت درار کی مطابقت میں ان کے ساتھیوں نے بھی تلواریں رکھی اور وردان کے ناپاک جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد نے وردان کے سر کو تلوار کی نوک پر لٹکایا اور اپنے ساتھیوں کو رومی لشکر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تمام مجاہدین رومی لشکر کی طرف بڑھے۔ اس حیت سے رومیوں نے ان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سمجھے وردان اپنے مکر و فریب میں کامیاب ہو گیا ہے کہ اتنے میں حضرت خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گئے۔ تب رومیوں کو پتہ چلا کہ نوکے شمشیر پر اسلامی لشکر کا سردار نہیں بلکہ ہمارا سردار وردان ہے۔ پھر کیا تھا کہ رومیوں کے حواس اڑ گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حضرت خالد نے وردان کے سر کو رومی لشکر پر پھینکا، رومی لشکر پر حملہ کیا۔ مجاہدوں نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ رومیوں نے پیٹھ دکھائی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ مجاہدوں نے رومیوں کو نیزہ و شمشیر کی نوک پر لیا اور جس طرح کھیتوں میں کاشت کی جاتی ہے اس طرح رومیوں کو بکثرت کاٹا۔ رومی چاروں طرف میں بھاگ رہے تھے۔ صبح سے لے کر عصر تک مجاہدین رومیوں کو پیستے رہے۔ 90,000 کے رومی لشکر سے 50,000 رومی سپاہی مارے گئے، باقی سب بھاگ نکلے۔ حضرت خالد نے تمام مال غنیمت محفوظ کر لیا، فرمایا کہ یہ مال فتح دمشق کے بعد تقسیم کیا جائے گا۔ جنگ اجنادین میں اسلامی لشکر کے 475 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید نے فتح اجنادین کی اطلاع کا تفصیلی خط امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن حمید عجمی کو روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام گئے ہوئے اسلامی لشکر کی بہت فکر تھی، کیونکہ کئی دنوں سے ملک شام سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر مدینہ کے باہر ملک شام کی طرف جانے والے رستے تک آتے تھے کہ شاید کوئی قاصد ملک شام سے پیغام لے کر آئے۔ اس پہ معمول آپ وہاں تشریف لے گئے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن حمید پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر مدینہ منورہ شہر میں واپس لوٹ آئے۔ مدینہ میں خبر پھیلی کہ ملک شام سے قاصد آیا ہے اور عظیم فتح کی خوشخبری لایا ہے، تو لوگوں کا جمع غفیر مسجد نبوی کے پاس جمع ہو گیا اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد کا خط بلند آواز سے پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ خط سن کر مسلمانوں نے جہاد کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ صرف مدینہ منورہ ہی نہیں بلکہ مکہ معظمہ میں بھی جب یہ خبر پہنچی تو وہاں سے بھی لوگ جہاد کے ارادے سے گروہ در گروہ مدینہ آ پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7,000 کا لشکر ملک شام روانہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن حمید امیر المؤمنین کا خط لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اکیلے روانہ ہو گئے اور 7,000 کے لشکر کی روانگی کی خبر پہنچا دیں۔ دوبارہ جنگ دمشق کی کیا صورتحال رہی، ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔